صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ بریلی میں 27 مسلم گھروں پر بلڈوزر کا خطرہ لاحق۔ بریلی میں آئلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر شروع ہونے والے تنازع کے بعد انتظامیہ نے 27 مسلم خاندانوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ان نوٹسوں میں کہا گیا ہے کہ یہ مکانات مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات ہیں، لہٰذا 15 دن کے اندر یا تو انہیں خالی کر دیا جائے یا قانونی دستاویزات پیش کی جائیں، ورنہ بلڈوزر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاہم متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی پیشگی اطلاع یا صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ برسوں سے اسی جگہ پر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کارروائی صرف قبضے کے خلاف نہیں بلکہ ایک مخصوص مذہبی طبقے کو نشانہ بنانے کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ریاستوں میں احتجاج یا جھڑپ کے بعد مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلائے جا چکے ہیں، جنہیں میڈیا نے بلڈوزر جسٹس کا نام دیا ہے۔ ہندوستان کے آئین کے مطابق کسی شہری کی ملکیت کو منہدم کرنے کے لیے عدالتی حکم اور دستاویزی سماعت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے متعدد بار کہا ہے کہ بغیر نوٹس اور موقع صفائی کے کسی کی جائیداد گرانا قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن بریلی کے متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی عدالتی حکم یا مکمل موقع نہیں دیا گیا۔ بلڈوزر کی زد میں آنے والے ان خاندانوں کے سر سے نہ صرف چھت چھننے کا خدشہ ہے بلکہ ان کی زندگیوں اور بچوں کے مستقبل پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ کچھ خاندانوں نے کہا کہ وہ اب بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ واقعہ صرف بریلی کا نہیں، یہ ایک بڑھتے ہوئے ظالمانہ نظام کی علامت ہے جسے ماہرین اجتماعی سزا یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص پر جرم ثابت ہو تو سزا صرف اسی کو دی جا سکتی ہے، اس کے پورے خاندان یا پریوار کو نہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے اور عدالتیں اب اس معاملے کی جانچ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون کی عملداری سب پر یکساں ہونی چاہیے، ورنہ انصاف کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ ظالم یوگی کو سوچنا چاہیے کہ کیا بلڈوزر مسائل کا حل ہے یا وہ قانون اور انسانیت دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ سراسر عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ لا آف لمیٹیشن ایکٹ کے تحت جو لوگ برسوں سے اپنے گھروں یا دکانوں میں رہ رہے ہیں وہ ان کے قانونی مالک تصور کیے جاتے ہیں، مگر یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے ظلم و ناانصافی کا وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جس میں ذرا سا فساد یا جھڑپ ہوتے ہی سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر غیر قانونی قبضے کے بہانے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف انسانی حقوق بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اب تک ہزاروں مسلمان خاندان اپنے گھر، روزگار اور آزادی کھو چکے ہیں۔ پہلے دنگے کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، پھر انہی بے قصور لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی چھتیں گرا دی جاتی ہیں۔ اگر انصاف کا معیار یہی رہا تو ہندوستان کے وہ علاقے جہاں بی جے پی کی حکومت ہے مظلومیت کی علامت بن جائیں گے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ملک کی سیکولر جماعتیں اور انصاف پسند شہری اس روش کے خلاف کھل کر آواز اٹھائیں؟ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔